آج میں جو ہے آج کے دور کے اندر ایجائل کے اوپر اور ہائبرڈ کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ہیں، اور آج کل سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جو کہ ہمارے فائنینشیل انڈسٹری کی بات بھی کریں تو بینکس کے اندر بھی ایجائل کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. تو آپ اس کے ایجائل کے جو سرٹیفائی ایکزولوس کی جو ایک سرٹیفکیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر پروگرام دی پروفیشنل ٹاکس میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود تھے وہ ہیں جناب یاسر بیگ صاحب. یاسر بیگ صاحب ایک بار پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی تک جو سوالات ہم نے کیے، ہم نے بات کی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے، پی ایم او اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے درمیان ڈفرینس بھی ہم لوگوں نے معلوم کر لیا. آپ نے اسکل سیٹ کا بھی بتا دیا کہ بائی برتھ یا پھر قدرتی طور پہ آپ کے اندر جو عادات اور خصلات موجود ہیں اس کے مطابق کون سی خصلات ہوں، کون سی جو ہے عادات ہوں، تو آپ کو پی ایم کے پروفیشن میں آنا چاہیے. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے پی ایم کے بارے میں. اچھا، اب ہم یہ بات کریں گے کہ دیکھیے آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر صرف اکیڈمک سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب یہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے ایک بہت ہی ایکسپیرینس صاحب میرے پاس آئے، اور اگر انہوں نے جب وہ انٹرویو کی بات کی، ان کا تھا گزشتہ تقریباً وہ کوئی 15 سال سے آئی ٹی کی فیلڈ سے منسلک تھے، اور جب ان سے ساری بات ہوئی انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہوا، ان کی اکیڈیمک بھی صحیح تھی، مگر ان کے پاس جو ہے نا کوئی سرٹیفکیشن نہیں تھی. انہوں نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ جی میں نے سرٹیفکیشن کچھ نہیں کی ہے. تو وہ دور حاضر کے حساب سے سرٹیفکیشن کا، پہلی بات تو سرٹیفکیشن کی میں بات آپ سے کر کیوں رہا ہوں. سرٹیفکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دور حاضر کے مطابق جو علوم اس وقت دنیا بھر میں جانے جا رہے ہیں، مانے جا رہے ہیں، جو ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے وہ آپ اس سے آگاہی رکھتے ہیں. سرٹیفکیشن کا یہ مطلب ہے. تو جب آپ باقاعدہ طور پر جاتے ہیں اور کسی آفس کے اندر یا جاب حاصل کرنے کے لیے خصوصاً، تو وہاں پر آپ کا جو ہے یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ اکیڈمکس کیا ہے، لیکن سرٹیفکیشن بھی دیکھی جاتی ہے. بالکل. تو اگر میں سوال آپ سے یہ کروں کہ ایک شخص جو کہ پی ایم کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے کریئر کا آغاز کیسے کرے؟ بلکہ کریئر کا آغاز بھی نہیں، ابھی تو لرننگ کی ہم صرف بات کر رہے ہیں. تو وہ لرننگ کہاں سے شروع کرے اور آگے کیا سرٹیفکیشنز وغیرہ کرے کہ وہ پی ایم کی فیلڈ میں جو ہے آ سکے اور پھر آگے کامیاب بھی ہو سکے؟ اچھا حسین، جیسے میں نے ویسے تو آپ کو انیشیل طور پہ یہ بتایا تھا ہمارے فرسٹ پارٹ کے اندر کہ ہمارے پاس جو بیچلرس کی ڈگری اور ماسٹرس کی ڈگری ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن اگر کسی شخص نے یا کسی پرسن نے جو ہے وہ اپنے آگے پڑھ چکا ہے، بیچلرس یا گریجویشن ماسٹرس اپنے کر چکا ہے، تو اس کے ساتھ اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ نالج لینا چاہتا ہے، تو آج کل لنکڈن ہے، یوڈیمی ہے، اور بہت سارے ایسے میڈیا موجود ہیں. ایون گوگل کی اپنی سرٹیفکیشن بھی ہے فاؤنڈیشن کی پروجیکٹ مینجمنٹ سرٹیفکیشن کے حوالے سے، جو بہت اچھا آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ دے سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسے پی ایم آئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم پی یوزلی ہم بڑا ورڈ ہم سنتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل، تو اس کے لیے جو ہے پی ایم آئی خود جو ہے اپنا پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ جو اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اگر آپ انٹری لیول کی اگر سرٹیفکیشنس کی بات کریں تو اس کے اندر اب جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایسوسیٹ پروجیکٹ مینیجر کی ایک سرٹیفکیشن موجود ہے جو بہت بیسک یا انٹری لیول کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ تھوڑا ایڈوانس لیول پہ ہیں، اگر آپ نے کوئی 3 سے 5 سال یا سے زیادہ جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں کام کیا ہوا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ پی ایم پی کی جو ایڈوانس لیول سرٹیفکیشن وہ ٹائم کر سکتے ہیں. اور آج کل جو ہمارا دور ہے، کیونکہ بہت عرصے سے 5 سال سے ہم جو ہے اجائل کی اور ہائبرڈ اجائل کی بات سن رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس اسکرم کی سرٹیفکیشن ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے سیف کی سرٹیفکیشنس ہیں. اجائل کی اپنی پی ایم آئی کی جو اپنی سرٹیفکیشن وغیرہ موجود ہے، اس وقت موجود ہے. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے بالکل انٹری لیول سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو میں تو ان کو ریکمنڈیشن کروں گا کہ وہ یوڈیمی ہے اور بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں، سرٹیفکیشن سے پہلے ان کے تھرو اپنا جو ہے تھوڑی فاؤنڈیشن وغیرہ کریٹ کریں. اس کے بعد وہ اپنے بالکل سرٹیفکیشن وغیرہ پہ آ سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کو ایک بیک گراؤنڈ بھی مل جائے گا، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ پروفیشنلی طور کے اوپر جو ہے وہ تیار بھی ہو جائیں گے پروجیکٹ مینجمنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے. صحیح. اچھا، آپ نے جیسے ابھی بات کی پی ایم پی کی بات کی، اور تو غالباً اس کا جو پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ پی ایم آئی، جی وہی اس کا جو ادارہ ہے کہ جو یہ سرٹیفکیشن کرواتا ہے. تھوڑا اگر آپ مزید اس کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ دیکھیں یوڈیمی، لنکڈن، ایون یوٹیوب اگر بالکل ہی فری کی بات کی جائے جہاں صرف آپ پیسے دیے بغیر، اچھا بائی دا وے فری وہ بھی نہیں ہے یوٹیوب، آپ ایڈ دیکھ کے جو ہے نا پیسے ان کو دے ہی رہے ہوتے ہیں، مطلب کسی طرح سے ریونیو ان کا تو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال وہ دیکھنا خیر ایک ٹائم، آپ کو وہاں پر ٹائم کاسٹ ہے آپ کی جو آپ ان کو ایڈ دیکھ کر جو ہے دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ یوڈیمی کی یا لنکڈن لرننگ کی بات کرتے ہیں یا پھر ایون کورسیرا کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے ایسی جگہیں ہیں کہ یہاں پر بھی خرچہ ہوتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں.
اچھا پھر یوڈیمی یا کورسیرا یا لنکڈن کی بات کریں تو اچھا لنکڈن پہ بائی دا وے لنکڈن پہ اور کورسیرا کے اوپر یہاں پر آپ کو PMI ملے گا کہیں نہ کہیں. لنکڈن بہت سارے ایسے کورسز آفر کر رہا ہے جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ فاؤنڈیشن ہے, آئی گیس لاسٹ ان کا 2019 کا وہاں پر موجود ہے یا شاید اب اپ گریڈ ہو گیا ہو, تو وہ PMI وہاں پر کر رہا ہے. ایکریڈیٹڈ غالباً اس کو کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ کورسیرا کی بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا ایک اچھی آرگنائزیشنز مل جائیں گی. جیسے گوگل کی آپ نے بات کی تو گوگل اپنی جتنی سرٹیفکیشن کروا رہا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کورسیرا کے تھرو کروا رہا ہے. گوگل گروتھ کے نام سے یہ وہاں پر موجود ہے. لیکن اس کے برعکس جو ایک اسپیسیفک سرٹیفکیشن ہے وہ PMI ہی دے سکتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا اس میں جو ہے ایک مسکنسیپشن ہے کہ صرف جو ہے PMI جو ہے وہ کر رہا ہے. جیسے آج کی ڈیٹ میں جب ہم ایجائل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اسکرم الائنس ہے جو ایجائل سرٹیفکیشنز آفر کر رہا ہے. صحیح. پرنس 2 آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا ڈفرینٹ ہے. اس میں سے ہم بات کر سکتے ہیں اس میں کہ جو اسکرم کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے PMI جو اپنے پاس جو اسپیسیفکلی جو سرٹیفکیشن آفر کر رہا ہے, ایک PMP ہے, ایسوسیٹ سرٹیفائڈ پروجیکٹ مینیجر ہے. اس کے علاوہ ایجائل کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ بالکل صرف سرٹیفکیشنس میں جائیں تو میں ریکمینڈ کروں گا پہلے کہ تھوڑا سا بہت فاؤنڈیشنس کیا جائے اور انہی کے پارٹنر جو بہت سارے کنٹریز کے اندر کے لوکل چیپٹرز ہوتے ہیں, جیسے کراچی کے چیپٹر ہے, بہت سی جگہ پر ہے, آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو. وہاں پر آپ کو لرننگ بھی ملے گی, آپ کو نیٹ ورکنگ کا چانس بھی ملے گا, آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھنے میں سیکھنے کا بہت وہ ملے گا. تو اس چیز کے نیٹ ورکنگ سے آپ بہت چیز کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں, آپ کو بہتر گائیڈنس مل جائے گی. آج میں جو ہے آج کے دور کے اندر ایجائل کے اوپر اور ہائبرڈ کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ہیں, اور آج کل سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جو کہ ہمارے فائنینشیل انڈسٹری کی بات بھی کریں تو بینکس کے اندر بھی ایجائل کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. تو آپ اس کے اندر ایجائل کے جو ایکزولوس کی جو ایک سرٹیفکیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں. رائٹ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یعنی کہ پاکستان میں بیسکلی ایسے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں کہ جو آپ کی پوری پریپریشن کرواتے ہیں اور پریپریشن کروانے کے بعد آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسے پرسن ہیں جو کہ بالکل اسٹارٹ سے بگنر کے طور کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں. بہت سارے انسٹیٹیوٹس یہاں پر ہیں کراچی میں, پاکستان کے اندر موجود ہیں جن کے تھرو کر سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آن لائن میں بھی PMI خود بھی جو ہے وہ بہت سارے کورسز وغیرہ آفر کر رہا ہوتا ہے, جہاں وہاں پر جو ہے آن لائن کورسز وغیرہ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں اور اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک یہ کہ اگر استاد مل جائے تو وہ میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوتا ہے, سوالات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے آپ کے پاس. بالکل ایسے ہی. تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جو لوکل چیپٹرس ہیں چاہے ایجائل کے ہوں چاہے جو ہے PMI کے لیے PMI کے اپنے لوکل چیپٹرز وغیرہ تک اپروچ کریں, وہاں پر جا کے لوگوں سے ملیں. نیٹ ورکنگ سے بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا اور بہت ساری چیزیں لرننگ میں بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی اچھا یہ آپ نے اس سے ابھی دوران گفتگو ایک بات کہی تھی کہ ایسوسیٹ کی بھی آپ کر سکتے ہو. آئی گیس آپ بات کر رہے ہیں سرٹیفائڈ ایسوسیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ کی, CPM. اصل میں اگر جو بہت انٹری لیول پوزیشن ہے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی ایکسپیرینس یا کوئی بھی ایکسپوجر نہیں ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا, تو PMI جو آفر کرتا ہے آپ کے پاس ایسوسیٹ کی پروجیکٹ مینجمنٹ سرٹیفکیشن, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کو وہ آپ کے لیے انٹری لیول کی ہوتی ہے, وہ آپ کو بینیفٹ دے گی آپ کو سمجھنے میں بیسکس چیزیں. اس کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ کوئی بھی پریویس جو ہے نہیں, اس کے لیے جو ہے کسی قسم کی بھی جو ہے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جو کہ پری ریکویزٹس ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. اور PMP کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ PMP کے لیے آپ کو تقریباً 3 سے 5 سال کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا اسپیسیفکلی جو ہے, اور ود ان 8 ایئرز آپ نے کیا ہوا ہو, ود ان 8 ایئرز آپ نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کیا ہو جس میں 3 سے 5 سال کا آپ کو پروڈیوس کرنا ہوگا پروجیکٹ مینجمنٹ کا. پلس میں نے جیسے کہا کہ آپ کو 35 PDUs پروفیشنل ڈیولپمنٹ یونٹس جو ہیں وہ اپنے پریزنٹ کرنے ہوں گے PMI کو, تاکہ وہ آپ کو ایلیجیبل کرتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشنس کے لیے. اور یہ دونوں کی ریکوائرمنٹ ہے, چاہے ایسوسیٹ آپ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہوں یا پھر آپ PMP سرٹیفکیشنس کے لیے اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہوں. ٹھیک. اچھا چلیں یہ تو بات ہو گئی ہماری. اچھا اب چونکہ یہ بھی آپ نے بتایا کہ کیا اسکلس چاہیے, اکیڈمکس کی بھی بات ہو گئی, ہماری سرٹیفکیشنس کی بھی بات ہو گئی. اتنا سب کرنے کے بعد اگر میں یہ آپ سے سوال پوچھوں کہ ایک شخص اتنی ساری چیزوں میں اپنا انویسٹ کرتا ہے, دیکھیں کیونکہ یہاں آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے بلکہ پیسے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کا ٹائم بھی انویسٹ ہو رہا ہے, اور عمر جو ہے عمر طویل جو ہے عمر قلیل ہو چکی ہے اور وہ جلد از جلد گزرتی چلی جا رہی ہے. تو ہر بندہ جب کسی کریئر کو چوز کرنے جاتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ بھائی میرے اگلے آنے والے 5 سال 10 سال کے اندر کیا اس کا اسکوپ رہے گا. چلیں 10 سال تو خیر بہت زیادہ ہو گیا, ویژن اتنا نہیں دیکھ سکتا, 5 سال کی بات کر لیتے ہیں کہ اگلے آنے والے 5 سال میں اس کا کتنا اسکوپ آپ دیکھتے ہیں. اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے.
اگر ہم آج سے 5 سال پہلے دیکھیں جب کووڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا تو ماشاء اللہ کووڈ آنے کے بعد کچھ ایسی فیلڈز ہیں جنہوں نے بہت ایوالو کیا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ اس میں سے ایک فیلڈ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ آنے کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ کا پورا جو ایک اورا تھا وہ بالکل چینج ہوا ہے, جس کے اندر ریموٹ ورکنگ اور سب چیزیں آنا شروع ہوئی. دوسرا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ الائن کیا ہے نیو جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ. اگر میں ایک بات لوں کہ بھائی بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, IoTs ہے, اس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس میں بہت دفعہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد کیا پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ اس کو, یہ میرا سوال بھی تھا. جی میں ان شاء اللہ اس کو آگے ہم اس میں بالکل ڈسکس کریں گے. تو اس نے یہ سب سے زیادہ جو انوالو ہوئی ہے وہ اس ہوئی ہے. جیسے آپ کے میں نے شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا تو ہم نے شروع میں جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, تو ایکچولی پروجیکٹ مینجمنٹ جو ریسورس مینجمنٹ بھی ہے اور ریسورسز کے حوالے سے چیزیں کرنا, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے. تو لازمی چیز سے 5 سال تو نہیں, میرے خیال میں شاید پروجیکٹ مینجمنٹ جب تک یہ ٹیکنالوجی سے ہم بات کریں پروجیکٹ مینجمنٹ ول گرو اور اس طرح سے لوگ ہوگا. بس اس کے اندر کیا چاہے یہ کمپلیٹلی جتنی بھی لوگ ہیں وہ ایوالو کرتے رہیں, سافٹ اسکلس کو اپنے جو ہے آگے بڑھاتے رہے ہیں, پریزنٹیشن اسکلس کو, کمیونیکیشن اسکلس کو ہم جو ہے اپنے کرتے رہیں. تو اس کے لیے بہت اسکوپ ہے. اب اس وقت جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت IT کے اندر جو اس کا یوٹیلائزیشن بڑھ رہی ہے, جس کی ڈپینڈنسی ہو رہی ہے, کیونکہ آفٹر آل یہ ہم جتنے بھی ٹولس کی بات کریں دیر از آلویز اے پرسن سٹنگ بیہائنڈ دیز ٹولس جو اس کو مینیج کر رہا ہوگا, جو کہ ٹیمس کو جو ہے چلا رہا ہوگا, انگیج کر رہا ہوگا, کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا اور جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے اپنے اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کر رہا ہوگا. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کا اوبیسلی 5 سال پیچھے چلے جائیں اور 5 سال آگے دیکھیں تو آئی ایم لوکنگ کہ یہ بہت برائٹ فیوچر ہے اس فیلڈ کا. اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ AI بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, چلے گا یہ. اچھا, AI کے حوالے سے نا بہت دفعہ یہ ہوتا ہے, ہم سے سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد کیا پروجیکٹ مینجمنٹ, کیونکہ بہت ساری ایسی فیلڈس ہیں جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہوگا شاید بہت سی, جہاں پر روبوٹکس ہے, بہت سی چیزیں. لیکن ایک جو چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر جو ایک آپ کی سافٹ اسکلس اور اس کے بعد جو ایک ہیومن ٹچ ہے وہ کبھی بھی جو ہے کوئی بھی AI یا کوئی بھی روبوٹکس جو ہے اس کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر پائے گی. مطلب ایمپیتھی اور سمپیتھی تو ظاہر بات ہے بالکل کبھی بھی انسانی کرے گا, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہی چیز ہے جہاں پر جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا جو سب سے بڑا جو ایک ایج ہے وہ یہی چیز ہے, جہاں پر وہ جو اپنے اسٹیک ہولڈر کی انگیجمنٹ ہے, جس طرح سے ٹیم کی انگیجمنٹ ہے, جس طرح سے ریزولوشنس ہے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, کنفلکٹ مینجمنٹ ہے, یہ وہ سارے ایریاز ہیں ایکچولی جو پروجیکٹ مینجمنٹ اپنے پاس ٹچ کر رہی ہوتی ہے. اور وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ AI جو ہے اس کو ریپلیس کر سکے. ہاں, اگر انسان کو اس طرح سے سوچے جو آگے آنے والی نسل ہے یا ہم لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں کہ AI ایکچولی کمپلیمنٹ کر رہی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کو بہت ان ویری مینی ٹرمس. ریزن بینگ جس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی بہت ساری رپورٹنگ ہے, رسک مینجمنٹ ہے, آپ کے پاس ایشوز مینجمنٹ ہے, بہت ساری چیزوں کے اندر خاص طور پہ جو آپ کی جہاں پر آپ کو انوالو کرنا ہے ڈیٹا کے ساتھ کرنا ہے, وہاں پر تو یہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے. بہت سی چیزیں ہماری انہینس کر رہی ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کی ویزیبلٹیز کو بڑھا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا ایکچولی کمپلیمنٹ ہی کرتی رہے گی آگے. صحیح بات ہے. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ 2 لوگوں کے درمیان کانفلکٹ آ گیا اور ہم ChatGPT پہ ڈال کے پوچھ رہے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان کانفلکٹ کیسے ریزالو کرنا ہے, کیسوں کو کیسے ریزالو کرنا ہے. تو یہی والی چیز. اچھا, بائی دا وے ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کسی کو ڈالنا تو پڑے گا نا اس میں. اچھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یاسر بھائی یہ پروجیکٹ مینجمنٹ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ بھی کوئی PMI نے سرٹیفکیشن نکالی؟ اصل میں اس کا بالکل ایسے ہی ہے. اس کا ایک شارٹ کورس ہے اس طرح سے جو آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں PMI کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر, جو ممبرس وغیرہ ہیں وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پروجیکٹ مینجمنٹ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر انہینس کر سکتی ہے, اس کی کیپیبلٹیز کو, اس چیزوں کو اور جو فنکشن کو بہتر کر سکتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس کو ٹچ اپ آن کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا, اتنی ساری ہماری ماشاء اللہ باتیں ہوئیں. اب میں ایک اس شخص کے شوز میں جا کر اپنے آپ کو جو ہے نا دیکھ رہا ہوں کہ جس نے جو ہے یہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی, اس کو یہ بھی پتہ چل گیا بھائی یاسر بھائی کا میں نے پروگرام سنا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگلے 5 سال کے اندر جو ہے نا تمہاری جاب کہیں نہیں جاتی ہے, تم برسر روزگار ہوگے اور کماتے رہو گے اور خوب کماؤ گے انشاءاللہ. اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی, لیکن دیکھیے اب ایک سب سے بڑا ہمارے پاس چیلنج آ جاتا ہے کہ ایک ریلیونٹ فیلڈ کی جس کو آپ کے پاس نو ہاؤ بھی ہے, اس سے مطابق سرٹیفکیشنز بھی ہیں, لیکن جاب کیسے حاصل کی جائے. اچھا, میں جب میں یہ کہوں کہ جاب کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ملازمت. جاب کا مطلب کسی طریقے سے بھی جو ہے اس روزگار کو حاصل کرنا ہے. اب وہ ایک فری لانس بھی ہو سکتا ہے,
وہ ایک کسی کے پاس نوکری بھی ہو سکتی ہے, وہ جو ہے آپ کا اپنا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو میں اب یہ صرف یہ بات بتانے کا اور یہ بیک گراؤنڈ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں بات جاب کی کر رہا ہوں تو یعنی کہ اب روزگار میں حاصل کیسے کیا جائے, اس کو اس فیلڈ کے اندر انٹر کیسے ہوا جائے اور باقاعدہ کمائی کیسے کی جائے. اچھا, اور یہاں پھر آپ ایک بات اور کہ یہاں آپ جو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جو بالکل زیرو سے لے کے چل رہا ہے, ایک کسی ایسا نہیں کہ موجودہ فیلڈ میں ہے وہ اور وہ سوئچ کر رہا ہے, وہ بالکل گریجویٹ ہے, نیا اس نے سرٹیفکیشنز کی ہے, وہ کیسے انٹر ہو اس کے اندر. پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے آگے جو ہے انہیں چیزیں ہیں, لیکن جو لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں اوبیسلی دے ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو اگر صرف جاب کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت بہت ساری کمپنیز ہیں جو انویسٹ کرتی ہیں لوگوں کے اوپر. جیسے اگزامپل ہیں ٹرینیز, ایز اے ٹرینیز ہائر کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے. اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں تو وہ ٹرینیز ہائر کر رہی ہوتی ہے, تو وہاں سے بھی آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ کو بہت سارے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور ایون جن آرگنائزیشن سے ہم اٹیچ ہیں وہاں پر آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کروایا جاتا ہے, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اسی طریقے سے سافٹ ویئر ہاؤسز بہت سارے ایسے موجود ہیں جو فریشرس کو چانس دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز دے آر گروئنگ, مطلب ان کو خود ٹرین کرتے ہیں, اپنے ساتھ ٹرین کرتے ہیں, اپنے جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرواتے ہیں, اور اس طرح سے ان کو ٹریننگ وغیرہ کا موقع ملتا ہے. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ چیز ہے کہ ماشاء اللہ سے اس وقت پروجیکٹ مینجمنٹ کو اگر میں دیکھوں تو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے بہت جو ہے ویری ہائی ارننگ تو نہیں, لیکن ویری از اے گڈ ارننگ جاب ماشاء اللہ سے. اگر آپ دیکھیں کہ سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر تو ماشاء اللہ سے بہت اچھی ارننگز وغیرہ ہیں. ایون اگر یو آر اسٹارٹنگ ایز اے فریشر تو بھی اس کی اچھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر سپوز کے لیے اگر آپ کے پاس جو ہے 10 ایئرس 5 ایئرس کا پلس ایکسپیرینس وغیرہ ملتا ہے تو وہ بہت اچھی آپ کو ارننگز ہو رہی تھی. اسی طریقے سے فائنینشیل سیکٹر ہے, مینوفیکچرنگ ہے, اس کے علاوہ ایون کنسٹرکشنس کے اندر جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے نا اس کے جو ہے جام بھی ہے, بہت اچھی جو ہے وہ آپ کو پیکیج وغیرہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹارٹ وتھ جو ہے انیشیل بیسس کے اوپر یو جسٹ ایسوسیٹ ود کمپنیز, وہ ان جگہوں کو دیکھیں جہاں پر جو آفرز آ رہی ہوتی ہیں, جو آپ لوگ کو موقع دے رہے ہوتے ہیں لرننگ کا, اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کا, تو بالکل ایسا ہے اور کمپنیز آفر کر رہی ہیں اس میں. رائٹ, مطلب جیسے بینکس ہیں وہاں پر آ رہی ہوتی ہیں, جی ٹی او ایم ٹی او کے پروگرامز, ایم ٹی اوز ہے, جی ٹی اوز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے ٹریننگ آفیسرز جو ہے بہت ساری, جتنی بھی آپ کے اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں تو ٹریننگ آفیسرز وغیرہ ہائر کیے جاتے ہیں. تو یو جسٹ ہیو ٹو لک, بس یو ہیو کریکٹ نمبر آف اسکلز ان یور پاکٹ کہ آپ جو ہے وہ ان اسکلس آپ کے پاس ہوں, موجود ہوں, آپ ٹرینڈ ہوں جن چیزوں کے حوالے سے. یو ہیو ٹو جسٹ نو آپ کو وہاں جو سیکھنا ہوتا ہے ایکچولی وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں جابس ہنٹنگ کے وقت میں کہ وہ صرف جاب ہنٹنگ کے وقت میں ایون جو ہے گریجویشن کر لی, ماسٹرس کر لی, بٹ دے اسٹاپ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر رہے ہوتے. تو میں کہوں گا ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو لوگ جو ہے اس وقت جاب ہنٹنگ میں ہے اور خاص طور پروجیکٹ مینجمنٹ کے ہے کہ گو فار دا اسکلس, اپنی اسکلس کو امپروو کریں, سرٹیفکیشنس کا ٹائم وغیرہ کریں. آپ ہنٹنگ بھی کرتے جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلس کو امپروو کرتے جائیں. بالکل. اچھا, 1 گھنٹہ تو خیر نکالنا ہی چاہیے اپنی اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے, اور خیر کچھ ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, انوائرمنٹ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے, لوگ آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کی بات میں تھوڑا سا میں ایڈ آن کروں کہ دیکھیں جب بات جاب ہنٹنگ کی آتی ہے تو کوئی بندہ ڈائریکٹ جو ہے نا کاروبار اسٹارٹ نہیں کرتا یا فری لانسنگ کی طرف ڈائریکٹ موو نہیں ہو سکتا ان کیس آف پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلی. تو انٹرنشپ, ٹرینی ایز اے ٹرینی کہیں لگنا, کہیں ایز اے ایسوسیٹ لگنا, ایز این ایسوسیٹ, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے سوشل سرکل میں دیکھنا چاہیے کہ سوشل سرکل میں اپنے والدین کے کوئی دوست وغیرہ ہوں یا آپ کے اپنے کوئی اتنے اچھے دوست ہوں کہ جو اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہوں. سوشل سرکل کے بعد آپ کو جانا چاہیے لنکڈ ان وغیرہ جیسے پیجز پہ, پورٹلس کے اوپر, کہ جہاں پر آپ کے پاس جو ہے نا جابس باقاعدہ طور پہ پوسٹ ہوتی ہیں. اور ساتھ میں پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ ایسی بھی ادارے ہیں کہ جو جیسے میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ وہ کسی کی ایڈورٹیزمنٹ والی بات ہو جائے گی, لیکن بہرحال ایسے پیجز ہیں کہ جہاں پر جو ہے جاب پوسٹ ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے بہت سارے ایسے اب ذرائع ہیں جی ڈیجیٹلی. اصل میں آپ جب سے جیسے ہم ابھی بات کریں تھوڑی دیر پہلے کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تو ہمارے پاس بہت جو ایسے جاب کے نئے جو ہے وہ ایریاز ایکسپلور ہوئے کووڈ کے بعد. جیسے سپوز کر لیجیے کہ ریموٹ ورکنگ کے والے سے, تو پروجیکٹ مینجمنٹ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ بینیفیشیل ہوا پروجیکٹ مینیجرس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کو پروجیکٹ مینجمنٹ آتی ہے. انہوں نے اپنی سروس آفر کی باہر کمپنیز کے لیے. وہ ابھی بہت سارے ایسے ہمارے پاکستان کے اندر جو خاص طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ ریموٹلی جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں, ریموٹلی ٹیمس کو مینیج کر رہے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں, اور دے آر بیسکلی ارننگ اے ہینڈسم اماؤنٹ. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی کہ یو آر جسٹ ناٹ ٹو اسٹیگننٹ وتھ
کہ آپ کو 9 to 5 کی جاب ہو, چیز ہو, آپ کے پاس ایسے ایونیوز ہیں جن کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں, ایون ریموٹلی ہو سکتا ہے. پاکستان سے باہر بھی بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. ایون فریشرس کے لیے بھی جو ہے کچھ جو ایکسپیرینس سورسز کو اوبیسلی جو ہے وہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ فریشرس جو ہے ان کے لیے کوئی جاب آفر نہیں ہے. ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ جو ہے اپنی اسکلس کو آفر کر سکتے ہیں اور اس بہاف کے اوپر آپ جو ہے کچھ ارننگس وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن جن کے لیے یہ ہے کہ انٹرنشپ ہے, ٹریننگ ایز اے MTO, ٹریننگ آفیسرز وغیرہ, یہ والے ایوینیوز ہیں جن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں ایسے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اسٹارٹ کرنے کے لیے کیریئر کے طور پہ. صحیح ہے. اچھا یاسر بھائی, یہ تمام تر باتیں تو ہو گئیں, بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ. اب ایک آخری سوال میں ان کے لیے کرنا چاہوں گا کہ جو آلریڈی پروجیکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کافی سال اپنے گزار چکے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں اور وہ گرو نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اچھا حسنین, بہت ساری جگہ پر ایسا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پروجیکٹ مینیجر کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹینیو لرننگ کے اس میں رکھے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جیسے اب جو ہے چینجز آ رہی ہیں, رسک مینجمنٹ کے اوپر بہت سارا کام ہے, سائبر سیکورٹیز کے اوپر جو ہے بہت سارے پروجیکٹس بھی ہو رہے ہیں, سائبر سیکورٹی کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, آرگنائزیشنز بہت کر رہی ہیں. تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, لرن نیو اسکلز, نیو ٹیکنالوجیز, سرٹیفکیشن وغیرہ کی طرف آئے. تو جو لوگ اپنے اسٹیگننٹ ہو چکے ہیں یا سپوز کریں جو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی چیزوں پر اپنے آپ کو تو بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کے لیے میں ریکمنڈیشن یہ دوں گا کہ وہ سرٹیفکیشنز میں جائیں. ایجائل کی بہت سی سرٹیفکیشنز وغیرہ ہیں, سائبر سیکورٹی کی بہت ساری سرٹیفکیشنز ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے جیسے اگر آپ صرف پروجیکٹ مینجمنٹ ہی نہیں ہوتا, اس کے آگے پروگرام مینجمنٹ ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے, یہ سب چیزیں ہیں جس کو آپ وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو وہ والے ایریاز ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ جب تک وہ امپروو کرتے رہیں گے ان کی جو ہے چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. چلیں یاسر بھائی, بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور یقیناً ہمارے ویورز کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی, کافی نالج ملی ہوگی, اور ایک سوال کا جواب تو مل ہی گیا ہوگا کہ بھائی اینی اپڈیٹ پروجیکٹ کی کیا پروگریس ہے. صرف پروجیکٹ مینجمنٹ اتنی نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے جس کے بعد جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی جاتی ہے. اور جیسے دیگر افراد جو کہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیولپر ہے تو ڈیولپ کر رہا ہے, QA تو وہ ٹیسٹنگ کر رہا ہے, BA تو وہ بزنس انالیسس کا کام کر رہا ہے, تو اسی طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹائملی ڈیلیوریز کے لیے, لوگوں کو یکجا کر کے رکھنے کے لیے, اور پروجیکٹ کی ہیلتھ کے لیے. تو بہت شکریہ یاسر بھائی, اور نہ صرف میں اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ اپنی ٹیم کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو پھر کبھی یقیناً ہم زحمت دیں گے مزید اپنی انفارمیشن کے لیے, نالج کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ویورز سے بھی اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں, پھر ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے, نئی انفارمیشن کے ساتھ, کسی نئی فیلڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.